بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب تقریباً مکمل ہو چکے۔ اب یہ سمجھیں کہ ایک آخری اس کا لیسن ہے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے فعل امر کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ فعل امر کے ساتھ ساتھ جو مؤنث کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سیکھنے ہیں۔ لیکن آج پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کے جو ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے، کہ جہاں روٹ لیٹرز 3 سے زیادہ ہوتے ہیں، 3+ ہوتے ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو اس کا سب سے پہلے ہے باب تفعیل، جس میں ایکسٹرا تشدید آن سیکنڈ لیٹر آف پاسٹ فارم یہ ہوا۔ باب تفعیل کے بعد ہم نے باب مفاعلہ پڑھا، جس میں ایکسٹرا الف تھا فا کلمے کے بعد، اور اس کے بعد یہ باب ہے باب افعال، جس میں ایکسٹرا حمزہ تھا بیفور پاسٹ فارم افعلہ۔ اس کے بعد یہ باب افعال کے 4 پیجز پڑھنے کے بعد باب تفعل یتفعل اسے مکمل کیا، اور آج جو ہے اور یہ ہم نے پیج چھوڑ دیا تھا جس میں باب تفاعل، انفعال اور افعلال 3 طرح کے ہیں ایک ہی پیج میں، اور آج انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ لیکن باب افتعال ہم نے اپنے آخری لیسن میں مکمل کر لیا، جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے پریکٹس کی، اور استفعل یہ بھی ہم مکمل کر چکے۔ اب اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے صلۃ الفعل اور فعل امر اور دیگر چیزوں کی طرف۔ تو یہ ایک جو ٹاپک کنٹینیو کافی دنوں سے چل رہا تھا، یہ سمجھیں کہ آج اس کا تتمہ اور اختتام ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس آج 3 ابواب ہیں، تفاعل، انفعال اور افعلال، اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے سامنے جو ورب آنے والا ہے وہ اس شیپ کا ہے۔ باقی اس کا ٹیبل بنانا، اس کا اسٹرکچر بنانا، اس کا یہ دیکھنا کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کیسا ہوگا، وہ آلموسٹ سب کا سیم ہے، تو وہ ماشاءاللہ آپ نے یاد کر لیا ہے۔ تو صرف یہاں اس نیت کے ساتھ اور اس مقصد کے ساتھ اس پیج پر توجہ دیجیے کہ ایک تو وہ الفاظ آپ کو بنانا آ جائے، اور الفاظ اگر آپ کے سامنے آئیں تو آپ ان کو پہچان سکیں، اور دوسری چیز یہ کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں یہ بھی تو سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک وکیبز کا بھی تو ہمیں اپنی یوں سمجھیں کہ اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے، اور اپنے اب ہماری جو اپنی ایک اون ڈکشنری ہے اس کے اندر وکیبز کو جو بڑھانا ہے، تو ان تمام چیزوں کو لے کر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے پاس لفظ ہے وہ ہے تبارکہ۔ تبارکہ کا مطلب برکت سے ہے، ٹو بی بلیسڈ۔ تبارکہ اس نے برکت دی، تبارکو ان سب نے برکت دی، تبارکہ اس نے برکت دی، اور تبارکو ان سب نے برکت دی۔ تبارکتا تم نے برکت دی، آپ نے برکت دی۔ تبارک تم آپ سب نے برکت دی۔ تبارکتو میں نے برکت دی، اور تبارکنا ہم سب نے برکت دی۔ اس کے بعد ہے تساءلہ، ایک دوسرے سے پوچھنا، ٹو آسک ایچ ادر۔ تساءلہ یتساءلو، جیسے عم یتساءلون، وہ کیا ایک آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ تساءلہ اس نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا، یا اس نے کسی اور سے سوال کیا۔ تساءلہ تساءلو ان سب نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا۔ تساءلتا آپ نے سوال کیا، میں شارٹ کر رہا ہوں لیکن آپ مطلب اس کا سمجھ جائیے۔ تساءلتم آپ سب نے سوال کیا۔ تساءلتو میں نے سوال کیا، لیکن یہ ہے دونوں سائڈ سے، یا سب مل کر ایک دوسرے سے کچھ پوچھ رہے ہیں، کوئی بات کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے مل کر بات چیت کر رہے ہیں۔ جیسے قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، بھئی کہاں جانا کدھر ہے۔ تساءلتو تساءلنا، اور تشابہ کا مطلب ہے کہ متشابہ ہونا، ایک جیسا ہونا، ٹو لک لائک، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز کے مشابہ ہے، یہ اس جیسی لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے، جو جس قوم کے جیسا ہوتا ہے اس وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آج دنیا میں اگر کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، اس کو لائک کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو تشابہ اس نے مشابہت اختیار کی، تشابہو ان سب نے مشابہت اختیار کی، تشابہتا آپ نے مشابہت اختیار کی، تشابہتم آپ سب نے مشابہت اختیار کی، تشابہتو تشابہنا۔
اور تنازع کا مطلب ہے ڈسپیوٹ، لڑائی جھگڑا، منازعہ اپنے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان اس معاملے میں بڑا تنازع ہے یا یہ معاملہ متنازع ہو گیا. تو متنازع ہو جانا یہ ڈسپیوٹ، جھگڑا، لڑائی. تنازع اس نے جھگڑا کیا، اور تنازعوا تنازعت تنازعتم تنازعتوا تنازعنا یہ ہو گیا. تعالی کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ تعالی، اللہ جل وعلا. تو تعالی وہ بلند ہوا. تعالوا تعالیت تعالیتم تعالیتو تعالینا. تو یہ تھے باب یہ جتنے بھی میں نے 6 کے 6 پڑھے، یہ سب کے سب باب تفاعل یتفاعلو کے تھے. تفاعل یتفاعلو. اس کے بعد ہم آئیں گے باب انفعل. تو انفعل کے جو الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں؟ انشق ینشقو، جیسے قرآن پاک میں ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند جو ہے ٹکڑے ہو جائے گا، تو کریک ہو جانا انشق. اور انطلقا انطلقو انطلقتا انطلقتم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈپارچر. جب فلائٹ اڑ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یا کوئی بھی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو نکلا جانے کے لیے تو کہتے ہیں انطلقا، وہ نکلا. انطلقو وہ سب نکلے. انطلقتا انطلقتم انطلقتو انطلقنا. انقلبا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹرن اراؤنڈ، آگے پیچھے ہوتے رہنا، منقلب ہونا. جیسے دل کو کہا جاتا ہے کہ دل منقلب ہے، یعنی دل بدلتا رہتا ہے، کبھی کیا سوچ ہوتی ہے کبھی کیا سوچ ہوتی ہے. یہ ہے انقلاب کی کیفیت. تو انقلبا انقلبو انقلبتا انقلبتم، اس کا اس طرح بنے گا. اس کے بعد باب انفعال کے بعد ہمارے پاس ہے باب افعلال. افعلال میں 2 وکیبز ہمیں ملی ہیں، ابیضا اور اسودا. ابیضا اور اسودا. ابیضا کا مطلب ہے ٹو بیکم وائٹ، اور اسودا کا مطلب ہے ٹو بیکم بلیک، سفید ہونا اور سیاہ ہونا. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو تبیض کہاں سے آیا؟ ابیضا یبیض. تو یبیض یبیضون، تبیض تبیضون، ابیض ابیض. تو فعل مضارع کا جو اسٹرکچر ہے وہاں سے آپ کو تبیض مل گیا. اور تبیض کا مطلب ہے کہ سفید ہونا، اور یسودو کا مطلب ہے سیاہ ہونا. اسودا اسودو یہ ہے فعل ماضی، اور اس کا فعل مضارع ہوگا یسودو یسودونا تسودو تسودونا اسودو اسودو. تو میں نے ایک اسپیڈ میں ان تمام کو دہرایا بھی اور اس کے معنی بھی بتائیں. اب آپ ان سب کو ون بائی بلال بھائی ایک ایک کر کے ٹیبل سنائیں گے اور پھر ہم بلال اگلے بھائی جائیں گے. جی یہ جو ابیضا پڑھا ہے آپ نے، اس میں آئین کدھر ہے؟ آئین پڑھا بھی نہیں ہے میں نے. تو یہ پھر افعلال تو کیسے پھر سمجھ نہیں آئی؟ فا عین لام تو اس کے اصلی ہوتے ہیں نا. فا عین لام کی جگہ آ گیا با یا اور ضاد. اچھا 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 ٹھیک. یہ جتنے بھی الف فا، اور ہاں اچھا الف اس و میں فے کا اضافہ ہوا ہے، نہیں، فے کا نہیں. اس میں جو عین کا. اضافہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا سوال کیا آپ نے. تفاعل میں جو اضافہ ہے نا وہ تا کا اضافہ ہے، فا کے بعد الف کا اضافہ ہے، یہ ہے. تو تبارکہ میں دیکھیں تا کا اضافہ ہے اور با کے بعد الف کا اضافہ ہے، یعنی جو اس کے روٹ لیٹرز نکلیں گے وہ ہیں با را کاف. اوکے. تو جو فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے روٹ لیٹرز. تو وہ ہے با را کاف. یہ ہو گیا تفاعل کا. اس کا بنے گا نزع نون زا عین. ٹھیک ہے. اب انفعال میں الف ایکسٹرا، سوری حمزہ ایکسٹرا، نون ایکسٹرا، فا اصلی، عین اصلی، الف لام اصلی. ایکسٹرا، لام اصلی. تو الف اور نون کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ اور نون. حمزہ نون یہ دونوں اضافی. اس کے بعد ہے فا کے مقابلے میں شین، اور عین کے مقابلے میں قاف، اور سیکنڈ لام کے مقابلے میں ایک اور قاف. تو اس میں اگر مجھے اس کے روٹ لیٹرز دیکھنے تو مجھے ملے گا شقہ میں. شقہ مضاعف ہے، 2 حرف ایک جیسے ہوں تو وہاں مضاعف اس کا نام ہم دیتے ہیں. انطلقہ میں کہ اگر جو روٹ لیٹرز کی میں بات کروں تو وہ طا، لام اور قاف. اس میں جو اضافی اور ایکسٹرا ہیں وہ حمزہ اور نون ہے. یہ نون اس کا اصلی نہیں ہے بلکہ یہ نون باب انفعال کا ہے. سمجھ رہے نا. تو اس کو اس کے ساؤنڈ پر بٹھانے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا سوال امیزنگ، بہت اچھا تھا، اور سوال علم کی چابی ہے. تو آپ کے اس سوال کی وجہ سے ایک سمجھیں کہ ایک نئی وضاحت ہو گئی. تو انقلبہ میں اگر میں اس کے روٹ لیٹرز کی بات کروں تو وہ ہیں قاف، لام اور با. اور حمزہ اور نون ایکسٹرا ہیں کیونکہ وہ انفعال کے
نیچے آ رہے ہیں. ابیضہ کے اندر اور اسودہ کے اندر سچویشن یہ ہے کہ چونکہ ضاد اور دال پر تشدید ہے اور جس حرف پر تشدید ہو وہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ یوں ہے ابیض. تو اس میں جو بیز ہے با یا اور ضاد، وہ جو اس وائٹنس، جیسے ایام بیز ہم کہتے ہیں جن دنوں چاند پورا ہوتا ہے، تو جو بیز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایگ، اور وائٹ کلر کو بھی کہتے ہیں ابیض. تو جو با یا ضاد ہے وہ حروف اصلیہ بیسک روٹ لیٹرز، اور اس کے علاوہ جو ایک حمزہ ہے وہ اس میں اضافی ہے، اور اس کے علاوہ دو دودوں کے بیچ میں ایک الف جو ہے وہ بھی اضافی ہے. کیونکہ دیکھیں نا افعلال میں کیا اضافی ہے، ایک حمزہ اضافی ہے، فا عین لام تو ہو گیا اصلی، اور ایک حمزہ اضافی ہے اور ایک لام بھی اضافی ہے، ایک لام بھی اضافی ہے. تو اس کا مطلب اس کا ایک ضاد جو ہے وہ ایکسٹرا ہے اور ایک ضاد اصلی ہے. کیونکہ حروف اصلیہ میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کے پاس 3 ہی ہونے چاہیے، با یا ضاد. تو سیکنڈ ضاد کہاں سے آیا؟ تو سیکنڈ ضاد ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کا حمزہ ایکسٹرا ہے، اور کیا ایکسٹرا ہے اس میں؟ اور 2 ضاد کے بیچ میں جو ایک الف ہے وہ بھی ایکسٹرا ہے. اس ودم میں بھی اسی طریقے سے کہ 2 دال میں سے ایک دال جو ہے وہ اضافی ہے اور شروع کا حمزہ جو ہے وہ اضافی ہے. تو یہ نکل آئے گا اس کا. تو چلیں جناب، اب آپ کی باری. سر ایک اور سوال تھا یہاں پہ، ایک اور سوال تھا. یہ جو لفظ ہے انشقا کا، جو انشقاق ہے، یہ انشقاق نہیں ہونا چاہیے زیر کے ساتھ؟ انشقاق ہی تو ہے. نہیں، یہ زبر لکھا ہوا، انشقاق لکھا ہے، غلط اشتقاق نہیں لکھا ہونا ہے، چاہیے زیر کے ساتھ؟ بالکل بالکل زیر کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے یا کمپوزنگ کی غلطی ہے. یہ انشقاق ہونا چاہیے ہاں انفعال کے ساؤنڈ پر. انفعال، ایگزیکٹلی. انشقاق، انطلاق، انقلاب، سب کے نیچے زیر ہے، تو یہ شین کے نیچے بھی زیر ہی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ جو قرآن مجید میں لفظ ہے لفی شقاق بعید، یہ یہیں سے نکلا ہے یا یہ کوئی لفی اور لفظ ہے؟ شقاق بعید نہیں، شقاق جو ہے وہ یہاں سے نہیں ہے. شقاق لفظ الگ ہے اور اچھا انشقا الگ ہے. یہ انشقاق جس میں نون بھی ہے تو اس کا ٹھیک ہے، مطلب ہے کریک ہونا ٹھیک ہے. یا کریک کرنا، اس کا مطلب ہے ضد کرنا یا وہ ایک سختی. لڑائی کرنا، ایک طرح سے جی، سختی اختیار کرنا. جی ٹھیک. فعل ماضی سے سنانا شروع کریں پھر. تبارکا. تبارکا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات میں ان الفاظ کا استعمال کیسے ہے. میں لفظ لیتا ہوں سب سے پہلے تشابہ. تشابہ میں تو اس کا تا جو ہے وہ تو ایکسٹرا ہے، تو مجھے جانا پڑے گا شین اور شین با اور ہا میں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا. قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، آپ کے رب سے، یبین لنا، بینا یبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، کلیئر کرنا. یبین لنا وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا یعنی کیا، وہ کیا ہو. ہیا کا مطلب وہ گائے، جس گائے کی بات ہو رہی ہے تو وہ گائے جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. ان البقرۃ شابہ علینا، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک بقر کا مطلب ہوتا ہے گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی، مشابہ ہو گئی، علینا ہم سب پر. یعنی ہمیں جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی، ہمیں ساری ایک جیسی لگ رہی ہیں. تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ معاملہ ہمارے لیے کلیئر ہو، کیونکہ بے شک گائے جو ہے ہم پر مشتبہ یا مشابہ ہو چکی. کیا لفظ تھا اس کا مطلب کیا تھا متشابہ کا؟ ٹو لک لائک. تو یعنی ساری گائے ہمیں ایک جیسی لگ رہی ہیں، تو ہم پر گائے مشتبہ ہو چکی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. فَأَمَّا الَّذِينَ تو بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں،
زیغن، زیغ کا مطلب ہوتا ہے گندگی، کجی، سختی، جن کے دلوں میں سختی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ہدایت نہیں ہوتی، فیتبعون، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں، ما تشابہ من، جو مشتبہ چیزیں ہیں یا جو مشتبہ آیات ہیں اس کے۔ اس کا سینیریو یہ، اس آیت کا، یہ سورہ آل عمران کے سٹارٹ میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، آیات محکمات، هو الذی انزل علیکم الکتاب منہ آیات محکمات، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں آیات محکمات ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری وہ آیات ہیں جو کنفیوزنگ ہیں، متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں نفرت ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، تو وہ مشتبہ آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ جو آیات محکمات ہیں جن میں کلیئر حکم ہے، اس سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کرتے، بلکہ آیات متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو تشابہ کا آپ نے استعمال دیکھ لیا، سمجھ لیا کیسے ہے۔ جو میں نے آیت کی تلاوت کری وہ یہاں لکھی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس لفظ ہے تشابہ، میں نے ایک اٹھا لیا، اور تعالی اٹھا لیتے ہیں۔ تعالی کے لیے میں جاؤں گا عین لام اور علوف، بلندی۔ علوف کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اس کے روٹ لیٹرز عین، لام اور واو ہے، اور تعالی یہاں پر آ کر آتا ہے۔ تو آپ کو یہ آیات ملیں گی پہلے، فتعالی اللہ الملک الحق وتعالی عما یصفون، اور وہ بلند ہے اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ لا يعلم ما فی السماوات ولا فی الارض، وہ لوگ نہیں جانتے جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اسی کو پاکی ہے۔ وتعالی، اور وہ بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو تعالی کا مطلب ہے اس کی شان بلند ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ کس چیز سے بلند و بالا ہے؟ وہ جو باتیں کرتے ہیں ان سے بلند و بالا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی خدا ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ آ کا مطلب حمزہ ہے، حمزہ استفہام ہے، سوالیہ۔ آ کا مطلب کیا، الہ کا مطلب خدا۔ الہ، کیا خدا ہے؟ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس لفظ ہے انقلب، لے لیتے ہیں، یہ 22 بار آیا ہے۔ تو اس کے لیے میں الف، حمزہ اور نون میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اس کے حروف اصلیہ شروع ہو رہے ہیں قاف سے۔ تو قاف لام با، قلب، قلب کا مطلب دل بھی ہوتا ہے، اور دل کو قلب کہتے ہی اسی لیے کہ یہ بھی پھرتا ٹوٹتا رہتا ہے، ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ قاف لام با، قلب۔ قلب میں اسٹارٹ میں جو فارم آئی آپ کے پاس، قلب، قلب یقلب، تتقلب، انقلب، 17 ٹائم یہ انقلب، تو نیچے جا کے آپ کو ملے گا انقلب، یہ رہا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو پھر جائے عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ کچھ نقصان نہیں دیتا اللہ کو، وہ ہرگز نقصان نہیں دیتا اللہ کو کسی بھی شے کا۔ توجہ کیجئے، وَمَن يَنقَلِبْ، اور جو پھر جائے، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں پر، یہ محاورہ ہے، ایڑیوں پر پھر جانا مطلب پیچھے بھاگ جانا۔ اگر کوئی جنگ میں سے پیچھے بھاگ جاتا ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، تو وہ ہرگز نقصان نہیں دے سکتا، یا وہ ہرگز نقصان نہیں دیتا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ نقصان نہیں دیتا یہ نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ اللہ سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ آبجیکٹ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول کے اوپر زبر ہوتا ہے، فاعل کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ تو ہرگز وہ نقصان نہیں دے گا، وہ نقصان نہیں دے گا۔ کون؟ وہ جو بھاگا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کو یا دین خدا کو کوئی نقصان نہیں دیتا. تو بہت سارے لفظ ہیں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی. قیامت کے دن جب بندے کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا نا، سبحان اللہ، تو کیا شان ہوگی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے وہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورن، خوشی خوشی لوٹے گا. تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ لفظ انقلبہ. انطلقہ اور انشقہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. انقلبہ کے بعد کون سا لفظ میں نے آپ کو بتایا، کون سا دیکھنا ہے ہم نے؟ انشقہ. انشقہ میں تو پھر شین قاف قاف، شین شکا یہ اکثر فلیٹ کے لیے یہاں بولتے ہیں. وہ شگہ ہے، شقہ شقہ، تو زبردست سے وہ بدل گیا، یہ آ گیا انشقہ 5 ٹائم. اس طریقے سے یہ فارم استعمال ہوئی ہے. تو ہر فارم کا چونکہ الگ مطلب ہے نا. تو انشقہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ماضی ہے کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند کریک ہو گیا. فَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جب آسمان پھٹے گا، جب آسمان کریک ہوگا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ اس کا ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ترجمہ کیا ہے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور جب آسمان پھٹے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، تو وہی دن ہوگا، واہیہ. واہیتن کے کیا معنی ہے؟ یہ فاکانت تو نہیں ہے، پس کانا وہ فیملی ٹھیک ہے، لیکن وردتن قدہان، وردتن قدہان، یہ الفاظ میرے لیے ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ. میں ابھی بتا تو رہا ہوں. کلر کو کہتے ہیں نا، کلر کون سا کلر ہے کوئی؟ قدہان، دہان تو کلر کو کہتے ہیں، اور وردتن کہتے ہیں گلاب کو، پھول کو. ہاں جی. ہاں، تو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، تو جب آسمان پھٹے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً زردی كَالدِّهَانِ، رنگ کا ہو جائے گا، زردی رنگ کا ہو جائے گا، سرخ رنگ کا چمڑا کی، سرخ رنگ کی طرح ہو جائے گا. زردی فَكَانَتْ رنگ کا. وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو فَكَانَتْ وہ ہوگا یا وہ ہوا. اصل میں جو قیامت کی باتیں ہیں وہ سب فعل ماضی سے تعبیر کرتے ہیں اس کے یقینی ہونے کی وجہ سے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ ہوگا. فکانت، تو وہ ہوگا، وردتن کدہان، سرخ رنگ کا، کدہان، دہان اس کو کہتے ہیں چمڑے کی طرح. ہاں، جیسے دہن کہتے ہیں نا، کلر جو پینٹ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. تو اس کا جو رنگ ہے وہ اتری ہوئی کھال کی طرح، اتری ہوئی کھال کھال کو کی جس طرح اتارا جاتا ہے. لیکن وردہ جو ہے وہ تو پنک ہوتا ہے نا، وہ تو کھال پنک اتر ہوتا کے بھی سرخ ہوتا ہے. پنک ہوتا ہے، جو ریڈ احمر ہوتا ہے، ریڈ روز سرخ ہے نا، ریڈ. ریڈ روز کو وردہ کہتے ہیں. وردتن جو ہے وردہ ورڈ پنک. دیکھ ہے لیتے ابھی. ہیں کیا نکلے گا، پتہ چل جائے گا. یہ تو کوئی گلاب کا پھول دونوں ہے بھائی، ریڈ زیادہ ہے. ویلنٹائن ڈے آنے والا تھا، دھیان رکھیے گا. تو اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹے، ہیں سارے فعل ماضی. انشقا، انشق ایک جگہ پر فعل مضارع ہے، وتنشق الارض، تو ینشقو، ینشقون، تنشقو، یہاں چینج ہوا ہے. یہ لفظ آپ نے سمجھ لیا. اس کے بعد میرے پاس ہے انطلقا، تو اس کے لیے میں جاؤں گا طا لام قاف میں. طا لام کے بعد قاف، طلق میں آئے گا. طا لام قاف میں طلق یطلق بھی ہے اور ان طلق بھی ہے. دیکھو، طلق یطلق کا مطلب طلاق دینا ہوتا ہے، اور ان طلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ڈپارچر، ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں جانا نکلنا، کتنا فرق ہے. یعنی اس کا جو فارم چینج ہوئی تو مطلب ہی بدل گیا. یہ ساری طلاق والی آیت ہے. اور یہ انطلاق جو ہے فانطلقا تو وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا تو اس نے خراب کر دیا اس کو، خرقہ اس نے خراب کیا. کس نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے خراب کر دیا ہاں اس کو. کس کو بھائی؟ کس کو خراب کیا سفینہ بتا؟ سفینہ کو. سفینہ کشتی کو سفینہ خراب کو کر دیا. خراب کر دیا. وہ کیوں سورہ خراب کیا؟ العنکبوت. وہ پورا ایک تفصیلی قصہ سورہ کہف میں ہے. ہاں پھر دوبارہ فانطلقا وہ دونوں چلے، پھر حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے، یہاں تک کہ جب وہ لڑکے سے ملے غلامن فقتلہ تو اس لڑکے کو قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیۃ تو حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت کیا آپ نے قتل کیا، قتل قتلو قتلت آپ نے قتل کیا، اقتلت کیا آپ نے قتل کیا، نفسا زکیۃ ایک صاف ستھری جان کو. پھر اس کا جواب آگے حضرت خضر علیہ السلام نے دیا کہ میں نے کیوں قتل کیا تھا. فانطلقا پھر دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوا پھر ایک دونوں چلے، پھر وہاں پہنچے، ایک بستی میں پہنچے، ایک جگہ پہ پہنچے جن لوگوں نے دعوت نہیں کی. تو لفظ انطلقا وہ دونوں چلے، ٹھیک ہے. اور انطلقا اگر ہوتا تو وہ اکیلا چلا، اور اگر یہ انطلقوا ہوگا لام کے نیچے زیر ہوگا تو اور فعل ماضی جیسی شکل ہوگی تو پھر یہ فعل امر ہے، کیونکہ لام پر زبر ہے تو وہ فعل ماضی ہے، اور لام کے نیچے زیر ہے تو وہ فعل امر ہے کہ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون تم چلو اس کی طرف جو تم چلو اس کی طرف جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. یعنی جہنم کو نہیں مانتے تھے نا، چلو اسی کی طرف چلو جس پر تم ایمان نہیں لاتے تھے اور جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اس کے بعد میرے پاس لفظ ہے ابیضا اور اسودہ، تو ایک ہی وہ آیا تھا یوم یبیض وجوہ و تسود وجوہ، وہ قرآن پاک میں 2-3 دفعہ آیا ہے. تو با یا اور ضاد بیز یہ نا ابیضت یا گیا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. یوم اس دن تبیض سفید ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، و تسود اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے. کچھ چہرے میں کیوں بول رہا ہوں کہ وجوہ پر جو تنوین ہے نا یہ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کچھ وائٹ ہوں گے کچھ بلیک ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ تو بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ظاہر ان پر عذاب ہوگا. تو ابھی آپ کو یہ سمجھے کہ دوبارہ ایک دفعہ ریکارڈنگ دیکھ کر اور ان آیات کو تھوڑا سا ترجمہ کرنا ہوگا. میں کوشش کروں گا یا آپ میں سے اگر کوئی یہ مہربانی کریں کہ جو آیات ہم نے کی ہیں ڈفرینٹ پیجز میں سے نکالی ہیں تو ان کو نکال کر ایک سلائیڈ بنا کر اگر گروپ میں شیئر کر دیں گے تو یہ اگلے درس میں ان آیات کا ترجمہ سنا سکیں گے. نہیں تو پھر انشاءاللہ میں ایسی کوشش کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.